ایک ہے سیرت کا منانا، ایک ہے سیرت کا اپنانا، ایک ہے سیرت کا منانا اور ایک ہے سیرت کا اپنانا۔ منانے میں تو بڑے شعر، ویسے تو یہ ذہن میں رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کہیں بھی ہو، سال کے 12 مہینے ایک سفر میں ہم جا رہے تھے امریکہ، دوسرے مسلک کے علماء بھی ہمارے ساتھ تھی، شیعہ مسلک کے بھی، شیعہ مذہب کے بھی تھے اور بریلوی مسلک کے بھی تھے۔ تو کراچی ایئرپورٹ پر قاضی صاحب وہ شیعہ مسلک کے جو کہنے لگے قاضی صاحب ہمارا محرم ہے اور ان کا جب وہ بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں ان کا ربیع الاول ہے، آپ کا کون سا مہینہ ہے؟ میں نے کہا ہم سدا بہار ہیں، ہمارے 12 مہینے۔ سبحان اللہ۔ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رو کر بیٹھ جاتے ہو، یہ 12 دن جب جھنڈیاں لگا کر بتیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ سال کے 12 مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ حضور کی یاد کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف سیزنل نہیں، وہ ٹھیک ہے ربیع الاول میں مناسبت ہوتی ہے اور اس حوالے سے جلسے بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سارا سال، ساری زندگی اور زندگی کے ہر دن میں حضور کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی انداز میں، صحابہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کا انداز کسی نے نہیں سکھایا۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جن کو خواب میں فرشتے نے اذان سکھلائی تھی اور جن کی برکت سے آج اذان ہمیں ملی، انصاری صحابی کھیت میں کام کر رہے ہیں، اطلاع ملی کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوئی کھیت میں کھڑے کھڑے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ بینائی چاہیے چاہتا تھا، ان آنکھوں سے حضور کی زیارت کیا کرو۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد میں اپنی نگاہیں کسی کے چہرے پر نہیں ڈالنا چاہتا، میری بینائی واپس لے لی۔ وہی دعا کی کھڑے کھڑے نابینا ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں اس انداز کی محبت اور بے شمار واقعات ہیں، اس وقت وقت نہیں، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، حضور سے محبت نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور سے محبت نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو۔ یہ دونوں محبتیں لازم اور ملزوم ہیں، لیکن دوستوں محبت اسی انداز کی کہ اللہ کے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت، آج آپ کو محبت کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ اگر یہ حال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ کسی کے حوالے، شکل کسی کے حوالے، لباس کسی کے حوالے، خوشیاں کسی کے حوالے، عدالت کسی کے حوالے، ایمان کسی کے حوالے، تجارت کسی کے حوالے۔ محبت کے ساتھ اگر یہ حال ہے تو پھر محبت نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ وہ کسی گاؤں میں سارے ان پڑھ تھے نا، صرف گاؤں کے مولوی صاحب پڑھے ہوئے تھے اور مولوی صاحب بھی گزارے کی پڑھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کھانا راجا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب کوئی خط پڑھنا ہوتا، تاریخ معلوم کرنی ہوتی، صرف مولوی صاحب کو پتہ ہوتا۔ تو مولوی صاحب نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، کھڑا رکھا ہوا تھا، اس کھڑے میں پہلی تاریخ کو کھجور کی ایک پوٹلی ڈال دیتے ہیں، اگلے دن پھر ایک ڈال دیتے ہیں، اگلے دن روز ایک پوٹلی ڈال دیتے، اور پھر جب آخر کوئی تاریخ پوچھتا مولوی صاحب کھڑا اٹھتے، پوٹلیاں گرتے، بتا دیتے ہیں آج یہ تاریخ۔ گاؤں کی شرابی بچوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بہت ساری پوٹلیاں لے کر کھڑا ایسے پڑھ دیا جیسے ہمارے یہاں ہوٹل میں بکسے پڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے کھڑا پڑھ کر پھر کوئی آخری تاریخ پوچھنے کے لیے آیا۔ مولوی صاحب اندر گئے، وہاں موسم بھی بدلا ہوا تھا، قوم کا بھرپور اعتبار گڑا بھرا ہوا تھا، خیر پریشان ہو گئے، گھبراہٹ کے احساس غلط ہو گیا، کھڑا اٹھایا، پوچھنے کی دی، بار تشریف لائے، پسینہ پوچھا، سائل نے پوچھا حضرت آج کیا تاریخ ہے؟ مولوی صاحب پسینہ پوچھتے کہنے لگے آج تاریخ 75 ہے۔ اس نے کہا حضرت اللہ کا خوف کریں، تاریخ میں کبھی 75 نہیں ہوگا، اللہ کا خوف کرنے کا مطالعہ کرنا تاریخ 50 سے اوپر گزر چکی ہے۔ اب اگر محبت کے ساتھ یہ حال ہے تو محبت نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ تو یاد رکھیں محبت بھی اسی انداز کی جو انداز صحابہ نے سکھایا، ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے جو محبت کا انداز اختیار کیا ہے، میں گرجر روڈ سے گزرا، مدینہ ہیئر کٹنگ سیلون اور بتیاں لگی ہوئی ہیں،
سارا سال حضور کی سنت کو ذبح کر کے پار گندی نالی میں پھینکتا ہے اور اسے بتیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ حضور اس سے خوش ہو جائیں گے. اتنی مفتی تو آپ کی ہوگا. مسلم کمرشل بینک سارا سال سود کا کاروبار کرتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ 35 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. اور ایک روایت میں فرمایا بیت اللہ کے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. سارا سال کاروبار سودی حبیب بینک اور مسلم کمرشل بینک اور فلانا بینک اور فلانا اور بستیاں لگائی. آپ سچ بتاؤ سارا سال ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, سارا سال سود کھاتا ہے, سارا سال دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے, سارا سال دھوکہ دیتا ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا, سارا سال نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور 12 ربیع الاول کو 12 دن کی موٹے گوشت کی پکا لیتا ہے. آپ سچ بتاؤ حضور خوش ہو جائیں گے. اتنے مفتی تو آپ ہی ہو. اس لیے میں کہتا ہوں خوشی بھی اسی انداز میں. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں 40 سال خلفائے راشدین کا دور رہا. 40 سال کی کتنی دفعہ بار ربیع الاول آیا؟ 40 دفعہ. کوئی ایک ثبوت بھی ایسا ملتا ہو ہاں کہ ایک دن کیوں ایک جلوس قباء کی طرف سے آ رہا ہے حضرت عمر کی قیادت میں, ایک جلوس جو ہے وہ حدیبیہ کی طرف سے, ایک جلوس جو ہے وہ دوسری طرف سے آ رہا ہے اور ایک جلوس بقیع کی طرف سے آ رہا ہے, ایک جلوس فلانے علاقے سے آ رہا ہے, ایک حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں آ رہا ہے, ایک حضرت عمر کی قیادت میں آ رہا ہے, ایک حضرت عثمان لا رہے ہیں, ایک حضرت علی لا رہے ہیں. حضرت عمر کے جلوس میں سبز جو ہے ٹوپیاں ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے جلوس میں پیلے رنگ کی ہیں اور حضرت عثمان کے جلوس میں اونٹ سجے ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جلوس میں گھوڑے اور بیل گاڑیاں ہیں. بولو پیچھے تک کسی نے سنا ہو تو مجھے کھڑے ہو کر بتائے. میں نے ایک جگہ پر وہاں برطانیہ میں کسی گھر میں بیٹھے تو ٹی وی پر اس طریقے سے بات, تو میں نے وہی سے اسی گھر سے میں نے کسی کو کہا میں فون کرو مولوی صاحب کو کہ جو تم بتا رہے ہو صحابہ نے تو اس طرح کی محبت نہیں کی, بتاؤ وسائل کی کمی تھی یا محبت کی کمی تھی؟ تو وہ فوراً جو ہے نا کود پڑا, کہنے لگا کہ وہابی آ گیا, وہابی کی بات نہیں. بتاؤ صحابہ نے تو اس طرح محبت نہیں کی, جلوس نہیں نکالے, تو پھر کیا کہو گے وسائل کی کمی تھی یا محبت کی کمی تھی؟ تو یاد رکھیں یہ سارا تر جو آج ہم نے اختیار کیا ہوا ہے تماشے لگانے کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے 600 سال بعد ہندی کا شروع ہوا. مظفر الدین مغلی بادشاہ تھا, اس نے اپنی دیگر خرافات سے نظر ہٹانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ کو ہٹانے سے کی. تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کرو. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے, نیت کرو کہ انشاءاللہ دل سے بھی حضور کی محبت کو اختیار کریں گے اور آپ کی ایک ادا پر آپ یقین کرو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کر لو گے. بازار گھر مارکیٹیں اللہ کی رحمت سے بھر جائیں گی. اتنی رحمتیں آئیں گی سنبھالی نہیں جائیں گی. تو صرف تماشے نہیں کہ عیسائی بتیاں لگا رہے ہیں کرسمس کے موقع پر ہم بھی بتیاں لگا رہے ہیں, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری بات مانی کتنی ہے, بات مانی کتنی ہے. آپ کا بیٹا آپ سے یہ کہے, آپ کو رات کو گردے کا خدا نہ خاصا درد ہو گیا 1 بجے, آپ بیٹے سے کہ بیٹا جاؤ صدر سے ڈبلیو ولسن سے دوائی لے کر آؤ گردے کی, اور بیٹا کہتے ہیں اب تو جتنے سنتی جمع توڑے تھے دوائی کس وقت مشکل ہے, سردی بہت ہے, نیند بھی مجھے آ رہی ہے, دوائی تو کل کسی کو لا دوں گا, دوائی کس وقت کیسے آپ کیا خیال ہے؟ محبت بہت ہے. میں ایک بار بیٹا بنایا نا, میں بڑا عاشق کیا پڑھا, آپ مان جائیں گے اس کی محبت کو. بولو آپ کہیں گے یہ تیری محبت کا ٹھکوسلا ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو گرمی سردی کی پرواہ نہ کرنا. جس کو حضور سے سچی محبت ہے وہ فیشن کو نہیں دیکھا کرتا, یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی ادا کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا دنیا کس کو پسند کرتی ہے, ٹی وی پر کیا کر رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہوا کس وقت کی کر رہی ہے, اس کو نہیں دیکھتا. عاشق کو یہ دیکھتا ہے میرے نبی کی ادا کیا ہے, اس پر مر مٹتا ہے. لباس, شکل, صورت, خوشی, غم, اللہ ہم سب کو سچی بلا